والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ ماں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کے ولی کا ابترناک واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریج تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جریج اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ یعنی ماں آئیں اور انہیں آواز دی، اے جریج، آؤ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا۔ اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے جریج، میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریج پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے، سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ والدہ پھر آئیں اور جریج کو آواز دی۔ جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا کہ اے جریج، تو طوائفوں کا منہ دیکھے۔ ایسی بددعا دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریج جو کی مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی جریج پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے سرپسند لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری فاحشہ عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کیا کرتی تھی۔ اس عورت نے جریج کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو کہ زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جریج کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے ہتاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ اس وقت کے حکیم کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پوچھا تو جریج نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا، تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے اور کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریج نے کہا، اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریج کی والدہ کی بددعا ہوئی اور جریج کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ یعنی جریج نے کہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا، میرا باپ چارواہا ہے۔ اس ننھے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چارواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا، اے جریج، چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ جریج نے کہا، نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اس واقعے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں کی اگر بددعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دے تو قبول، بددعا دے تو قبول، یہ چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔
دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، ان کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اس واقعے میں تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔